تفسیر معالم العرفان میں مولانا عبدالحمید سواتی نے تفسیر ابن کثیر سے قرآن پاک کی مجموعی فضیلت کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اشرف کتاب کو کس طرح سے اشرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک اشرف فرشتہ اشرف سرزمین پر اشرف مہینے میں اشرف رات میں نازل فرمایا گیا۔ قرآن پاک کی فضیلت کے پوائنٹس ہیں کہ اشرف کتاب اشرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ قرآن پاک کی تفسیر کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم تمام کتابوں سے اشرف کتاب ہے، شرافت اور عزت میں اس کے برابر کوئی دوسری کتاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں سورہ الزمر آیت نمبر 23 کا کچھ حصہ ہے، اس میں فرمایا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، ترجمہ اللہ ہی نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ الاعراف آیت نمبر 185 میں فرمایا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، ترجمہ پھر وہ اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے۔ مفہوم ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کے قرآن میں نازل کردہ بات پر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اس کے بعد کون سی بات اور کون سی کتاب نازل ہونے والی ہے جس پر تم ایمان لاؤ گے۔ یہاں حدیث کا لغوی معنی بات ہے۔ قرآن کریم ہی تمام کتابوں سے اشرف کتاب ہے۔ اشرف رسول، اللہ تعالیٰ نے یہ اشرف کتاب اپنے اشرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ قرآن پاک سورہ الاحزاب آیت نمبر 40 میں ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقان اللہ بکل شیء علیما، ترجمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ سب انبیاء کے آخر میں سلسلے نبوت ختم کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 253 کے کچھ حصے میں ہے کہ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ترجمہ یہ سب رسول جو ہم نے مبعوث فرمائے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ پھر ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات تو تمام انبیاء اور رسول سے بلند ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں میں سب سے اشرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی اشرف کتاب نازل فرمائی۔ اشرف فرشتہ، اور پھر جس فرشتے کے ذریعے قرآن پاک کا نزول ہوا یعنی جبرائیل علیہ السلام، وہ فرشتہ بھی سب فرشتوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں سورہ شعراء آیت نمبر 193 میں فرمایا ہے کہ نزل بہ الروح الامین، اسے روح الامین جبرائیل علیہ السلام لے کر اترا ہے۔ اشرف سرزمین، پھر یہ ہے کہ قرآن حکیم جس خطے زمین پر نازل ہوا وہ خطہ تمام خطوں سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ آل عمران آیت 96 میں ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ترجمہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ اسی زمین میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اشرف مہینہ، قرآن پاک میں سورہ البقرہ آیت نمبر 185 کے کچھ حصے میں ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ترجمہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اشرف رات، جس رات میں قرآن پاک نازل ہوا وہ رات بھی تمام راتوں سے افضل ہے۔ قرآن پاک سورہ القدر میں ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ترجمہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اس کا نزول سب سے اشرف رات میں ہوا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ترجمہ پس قرآن پاک کی فضیلت تمام وجوہ سے مکمل ہے، جس سے اعتبار سے بھی دیکھا جائے قرآن پاک شرف اور فضیلت رکھنے والی کتاب ہے۔
اللہ تعالیٰ نے تمام اشراف و فضائل کو قرآن پاک پر ختم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس احساس کو سچائی کے ساتھ، تفکر کے ساتھ سوچنے اور پھر قرآن پاک سے محبت کے احساس کو اس کے ساتھ جوڑ کر بیدار کرنے میں مدد عطا فرمائے، کیونکہ اس طرح سے قرآن پاک کی فضیلت کو سمجھنا ہمارے دل میں قرآن پاک کی محبت کو اجاگر کرنے کا باعث بنے گا۔ اللہ ہمیں محبت و آشنائی قرآن پاک نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔